حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے، بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں جی ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہے تو وضاحت کر دوں، الترغیب والترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو، یہ جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا ایک رکاوٹ ہے۔ بڑے القابات مجھے دیے میرے حضرت نے، اللہ انہیں بہتر جزا دے، لیکن یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ نام چھپ جاتے ہیں، کام ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ کوئی کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، کتنی پیاری ٹیک ہے میری کرسی کے پیچھے، پر میں نے لگائی کوئی نہیں، اس لیے کہ جب بندہ ٹیک لگاتا ہے تو سست ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا جن کے لیے ممکن ہو وہ چست ہو کے بیٹھے۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جائے گی جس کا مقصد یہ ہو کہ وقت ذرا تھوڑا گزر جائے، بلکہ جو ضروری اور اہم باتیں ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے حضرتوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی جد و جہد میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کافر بھی اپنے لیے محنت کرے تو اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر صبح سے شام تک محنت کرے تو اللہ اسے روٹی نہ دے، یہ اس کا اصول ہے۔ محنت کرنے والے کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محنت بھی صحیح کی، اور محنت کرنے کے لیے جو رنگ اختیار کیا اللہ کے فضل سے وہ بھی بالکل درست تھا، اور پھر انہوں نے جد و جہد کی تو خلوص کے ساتھ کی۔ آج اعلیٰ حضرت کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مسجد کے ہر جمعے کے بعد ان کا سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہر یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پر تحقیق ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا، ان میں ایک نام ہے، جو میتھ کے اصول بنانے والے لوگ ہیں ان میں سر ضیاء الدین کا نام ہے۔ ان سے لے کر ڈاکٹر عبد القدیر خان تک۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی محفل کا ہے پر یونیورسٹی کا نہیں ہے، ماحول ہوتا ہے لوگوں کا۔ فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی ان کا نام گونجتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی گونجتا ہے، ہر جگہ ان کا ڈنکا ہے، ہر جگہ۔ اور وہ خود کہتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا،
نام روشن جس نے تیرا اے رضا ہے کر دیا۔ قرآن پاک نے نا صوفیاء کی، اولیاء کی ایک جماعت گنوائی ہے۔ میں نے عرض کیا جی میں ایسے ہی بولتا رہوں گا جیسے بول رہا ہوں، تو ٹھنڈے آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے چپ کر کے سنا جائے۔ تو آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اب آج گئے تو میری یا کسی کی نظر نہ پڑے تو رب رسول کی تو پڑ رہی ہے نہیں۔ آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں اور بیٹھ جائیں، پیچھے آنے والے دوستوں کو ایک دوست بٹھاتا جائے اور باقی میری بات پہ توجہ کریں۔ ایک صوفیاء ہمارا نا آج ذہن یہ بن گیا ہے کہ سارے میری تعریفیں کریں، سارے مجھے اچھا کہیں۔ ہمیں نا اس زمانے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، تعریفیں، پروٹوکول، یہ آنا جانا، وزیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے، پیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے۔ اگر وزیر روڈ پہ چڑھ جائے تو پھر بھی روڈ بند ہے، اور اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو روڈ پھر بھی بس سارے کسی طریقے سے پروٹوکول کریں۔ لیکن اللہ کریم نے صوفیاء کی، اولیاء کی، علماء کی ایک ایسی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے جنہیں لوگوں نے برا بھلا کہا، جن کی لوگوں نے مذمت کی۔ ایکو تھوڑی کم ہو جائے میرے بھائی، اس کی مذمت کی، برا کہا لوگوں نے، لیکن انہوں نے کسی کے برا کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ یہ نہیں دیکھتے زمانہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے اس عمل کو ان کا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے اور کام کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ فضل اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کیا اور مضبوط دلائل کے ساتھ کام کیا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، تفسیر کے اصول بیان کیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کا کام تجدیدی بنیادوں پر کیا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے گزارش کرنی پڑ رہی ہے، اگر ہو سکے ساؤنڈ تھوڑا سا، میں ساؤنڈ والے کو بھی زیادہ کام نہیں بتاتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک ساؤنڈ والے سے میں نے کہا کہ تو اتنی محفلیں سنتا ہے تو نماز کیوں نہیں، تو نمازی نہیں ہوا نہ، تو نے داڑھی رکھی ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب جو مولوی بھی آتا ہے ہم سے تو جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس وقت کا میں یہ کام بھی ذرا بچ کے کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بس اتنی سمجھ آئے، لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ اب تو یہ ساؤنڈ بن گیا ہے نا، چونکہ ہمارا سریلے لوگوں سے واسطہ ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے مکبر الصوت، آواز پہنچانے کا آلہ، بس جس سے آواز ذرا تھوڑی سی دور چلی جائے بات ٹھیک ہو گیا۔ جی آپ حضرات غور فرمائیے گا، انہوں نے کام کیا ہر نہج پر، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھی اور ان کتابوں کے ساتھ شاعری بھی کی۔ فتوے کے لوگ خشک ہوتے ہیں، فتوہ دینے والے لوگ خشک ہوتے ہیں، رونا دھونا، کسی کی عقیدت کرنا، میری طرح کے جو تھوڑا بہت لفظ پڑھنے کے قابل ہو جائے ان کا تو مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا، خود ہی پیر ہوتے۔ لیکن فاضل بریلوی کی عقیدتیں بھی کمال کی، ان کی شاعری بھی کمال کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کا کمال دیکھیں کہ شاگردوں کو بھی وقت دے رہے، مریدوں کو بھی وقت دے رہے، غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سارے کام سے تھک جاتے ہیں تو کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے، مجھے 2 بول مصطفیٰ کی نعت کے تو سنا دے۔ اپنی زندگی لگا دی، علم حاصل کیا تو کمال علم تھا۔ حضرت 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے امام احمد رضا، توجہ ہے میری بات پر، 70 سے زیادہ، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، اسماء الرجال، ہندسہ، بدیع، معانی، فلسفہ، منطق، اور جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا جیسے ریاضی ہے، علماء کا کام تو نہیں نا ریاضی سیکھنا، لیکن اعلیٰ حضرت بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے۔ تصویریں ایک آدمی کھینچ لے جی، باقیوں کو دے دینا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ کھینچ لے۔ تصویر کو بھی ہم نے فرض کفایہ سمجھ لیا،
حالانکہ یہ بڑی ضرورت کے لیے جائز ہے. وہ پہلے کبھی کوئی کسی نیک آدمی سے ملتا تھا تو کہتا تھا حضرت جی دعا کرنا. اب ملتا تو کہتا ہے منہ ادھر کرنا ذرا سیلفی لینی ہے. اب تو ہر چیز کا رنگ ہی بدل دیا ہے. ہمارے بچے اور کچھ بنے نہ بنے مووی میکر بن گئے. اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا. آپ آج لائیو سن کے دیکھیں بھلا لائیو کس طرح سنا جاتا ہے. تو ایک آدھ آدمی یہ کام کر لے جو ضروری ہے, باقی اس سے شیئر کر لینا, بعد میں لے لینا. میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ بس سن لیں کچھ دیر کے لیے. چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ داد دیں, بس سن لیں خالی. بھائیو کمال علوم انہوں نے حاصل کیے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا, جنہوں نے لکھا ہے کہ الجبرے کی یہ تکون ہے, یہ جیومیٹری کے اصول ہیں, جنہوں نے اصول بنائے پھر جواب مرتب کیے, ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا. ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ آدمی علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے. تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے, ایجاد کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے, تو ایک مسئلے میں الجھ گئے. پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خط لکھے. جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹریلیا جاؤں, وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان ہے. ویزا اپلائی کر دیا, ٹکٹ بنوا لی. ان کے ایک کلیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے, ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بہاری. اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے, یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو ان سے ملاقات ہو گئی سر رات, تو کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں ریاضی کے, میرے لیے دعا کرنا. تو شاہ جی ورکر آدمی تھے, ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا. شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے, تو میں آسٹریلیا جا رہا ہوں بس. شاہ صاحب کہنے لگے آسٹریلیا بعد میں جانا, پہلے میرے پیر سے مل لو. تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے, اس زمانے میں بھی وہی تھا کہ ان کو کیا پتا, مولوی صاحب کو کیا پتا ہیں جی. وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے. وہ خدا کے بندے, اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی میں درس نظامی کا عالم ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پڑھے ہوئے کتنا ہے بھئی, وہ کیا بتائے تمہیں, کیا بات کرتے ہیں صاحب, بیٹے بیٹھ بیٹھ شاباش. تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلے, تو وہ کہنے لگے سر ضیاء الدین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق, پر زبان سے میں نے نہیں کہا. اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں. کہتے شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں, تو کہنے لگے چلے پھر اعلیٰ حضرت کے پاس. میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں. تیسرے دن پھر چلے, پھر میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مصیبت ہی گلے ڈال لی ہے, یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, اب جانا ہی پڑے گا. کہنے لگے کل چلیں گے. وہ کہتے ہیں وہی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا, اسی انداز میں میں پہنچا. عصر کے بعد ہم بریلی شریف پہنچے. امام احمد رضا عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے, ایک کپ چائے کا لیتے تھے, سوجی کے 2 بسکٹ کھایا کرتے تھے. ان کی عادتیں, مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا, میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے تھے, لوگ آتے تھے. سید سلیمان اشرف صاحب پہنچے, السلام علیکم حضور یہ میرے کلیگ ہے, ریاضی کا ایک مسئلہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چائے منگاؤ. تو وہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ 10 منٹ بیٹھوں گا, مسئلہ تو میرا حل ہونا کوئی نہیں, تو چلو یہ میرا کلیگ ہے 10 منٹ بیٹھوں گا. کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ اعلیٰ حضرت کو تھمایا, میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی آ گئی, ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں 1.5 منٹ لگا. اعلیٰ حضرت نے چند لائنیں کھینچی, اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں مسئلہ پکڑایا تو چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گر گئی. میرا مسئلہ جو کوئی حل نہیں کر سکا وہ کر دیا. تو میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسے, میں ہوتا نا اعلیٰ حضرت کی جگہ تو میں نے کہنا تھا جناب بڑے پڑھے ہیں استاد, بڑے قابل تھے, ہمارے تو بائیں ہاتھ کی کھیل ہے. پر وہ اعلیٰ حضرت تھے نا, عاجزی بھی اعلیٰ درجے کی تھی. میرے امام فرمانے لگے یہ لو. کہا حضور آپ نے ریاضی کہاں پڑھی؟ فرمانے لگے ذرا لفظ دیکھیے, فرمانے لگے فقیر کا ریاضی سے کیا تعلق, فقیر کا ریاضی سے, میں تو رسول اللہ کے دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, اگر پڑھوں گا تو یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی کا فرمان پڑھوں گا, میرا کیا تعلق. وہ تو ہمارے پاس لوگ وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا, تو بیٹے کو کتنا ملے گا, تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا, اور اگر بچے نہیں تو بہن بھائی کو کتنا ملے گا. تو اس کے لیے نا میں نے تھوڑی سی ریاضی سیکھی تھی.
ہمارا ریاضی سے کیا رشتہ؟ میں نے تو ریاضی بھی لوگوں کو نبی پاک کا دین سمجھانے کے لیے سیکھی ہے۔ تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومے اور چوم کے کہنے لگا مولانا آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن سچے غلام تھے نا میرے نبی پاک کے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو نوبل انعام کو چھوڑ، تو چہرے پہ داڑھی رکھ، 5 نمازیں پڑھا کر، سمجھ مجھے انعام مل گیا۔ تو سچا غلام بن جاؤ حضور کا، سمجھ مجھے انعام۔ بھائی یہ ان کے علم کا، فقاہت کا یہ عالم تھا۔ میری بات پہ توجہ کریں جی، باتیں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح علوم حاصل کیے۔ پھر ذرا آگے دیکھیے گا، پھر انہوں نے پہرا دیا ساری زندگی، غلط باتیں نہیں آنے دی۔ مسلمان متاثر بڑی جلدی ہوتا ہے، یورپ کی پکی سڑکیں دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا اصول صحیح تو متاثر ہو گئے۔ تو بھی اصول پہ عمل کرنا تاکہ ہمارا بھی ملک اچھا ہو جائے۔ مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے نا، وہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا، تو بس باتیں ہی باتیں۔ اعلیٰ حضرت متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے، متاثر نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے، آج بھی ہمارے بچے پڑھتے نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے، قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہو جائیں؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کشش ثقل ہے، سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں، چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے۔ تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو۔ میں کہ خدا دے بندہ جڑا نہیں چکتا ہو کدو بے ایمان ہے۔ تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا۔ جی مینوں مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں۔ یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے۔ تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں۔ آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے۔ ایک نقیب محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں۔ میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہندے 40,000۔ میں انہوں آکھیا میں کہ نام بندے انہوں بے استقار، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نیک ہے۔ تو یہ باہر نکلے، یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا۔ یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی خان میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے۔ بس کر دیں، یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے۔ ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے، اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف۔ مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا، کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا، جا دے جا کے۔ اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10 ہزار ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو۔ یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟
مہربانی کریں باہر آئیں. اتنا نقصان کر لیا ہم نے. یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے. پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے. تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا. تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جہلا کا کام ہے. مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل. بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے بانج علمو جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کریں. سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار. تو میری بات پہ توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشف ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا حلال المشکلات یا دافع البلیات یا مسبب الاسباب یا قاضی الحاجات یا رحمان یا اللہ یا کریم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا ستار یا اللہ. اے ہمارے پروردگار 10 سال پورے ہو گئے خدا بندہ، ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا. اے اللہ ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں. اللہ کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں بہنیں بچیاں بوڑھے بچے. اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے. خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے. خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما. رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے. اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں. اے عرش و فرش کے مالک برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. ہم تیرے غدار نہیں ہیں. اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے. ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے. اے مالک کریم ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح. یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں. اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں. ہمارے حال پہ رحمت فرما. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو. اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے. اللہ ہم سے درگزر کرنا. جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا. اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا. اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا. عرش و فرش کے مالک میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں. ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے. اے اللہ تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے. اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے. اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے. اے اللہ بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی. ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ
اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار ہے۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے۔ ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے۔ تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہہ رہا ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں، اللہ فلسطین کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا۔ اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیچارے چھابڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے۔ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما۔ جن کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں۔ اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔